ایک دفعہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے تھے۔ معیذ آئے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہوا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ دوسری دفعہ گئے، ان سے پھر یہ کہا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا۔ جب تیسری دفعہ معیذ نے جا کے اپنے زنا کرنے کا اعتراف کیا تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامنے بٹھایا اور کنفرم کیا، اور معیذ نے کہا مجھ سے واقع ہوا ہے، آپ پلیز مجھے پاک کر دیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو رجم کیا جائے، اور ان کو پھر پتھر مار مار کے موت تک پہنچا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا، کیا دیکھا آپ نے وہ شخص جس کا گناہ اللہ تعالیٰ نے چھپائے رکھا، مگر اس کا دل نہ برداشت کر سکا اور اس کو سکون نہ آیا، تو وہ ایک پتھروں سے موت مرا جیسے کہ ایک کتا پتھر مار مار کے مرتا ہے۔ محفل آگے چلتی گئی۔ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان دونوں کو نام لے لے کر بلایا۔ سامنے ایک گدھے کی لاش پڑی تھی، کافی دیر کی پڑی تھی، جل سڑ رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا یہ گوشت کھاؤ۔ وہ ہکے بکے اور پریشان رہ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہ کھائیں؟ وہ اتنے پریشان، آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ گوشت کھائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی پیچھے آ رہے تھے تو آپ معیذ کی جب باتیں کر رہے تھے تو وہ ایسے تھا کہ جیسے آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے تھے۔ اٹ از دا سیم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فار یور انفارمیشن اس وقت معیذ جنت کی پانیوں میں، نہروں میں نہا رہے ہیں، پاک ہو گئے۔ یہ قرآن پاک میں سورہ 49 آیت 12 میں بھی آتا ہے کہ کوئی غیبت نہ کرو اپنے بھائی بہن کی، وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ اور جو یہ غیبت کرتا ہے، یہی قرآن میں آیا ہے کہ جو غیبت کر رہا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، استغفر اللہ، ہی از cursed by اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہی کافی ہے یہ آیت کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی غیبت کرنا رک جائیں انشاءاللہ العزیز۔